السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ ایک نیوز اپڈیٹ ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے رنگ روڈ راولپنڈی کا منصوبہ بھی متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ صوبائی انتظامیہ تھرڈ پارٹی کی توثیق کے لیے غیر ملکی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بولی طلب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق بولی کے عمل کے لیے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور آر ڈی اے کو اس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو پیمنٹ اس کی کرنی ہے اس کے ڈالرز کی ضرورت ہے، اور ڈالرز فی الحال کسی صورت اپروو نہیں ہو رہے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، تو اس وجہ سے مزید یہ کام رک گیا ہے۔ اور دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نہیں اگر کر سکتے تو جو جاری سال ہے جون تک، اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی ہو سکے۔ لیکن آر ڈی اے نے درخواست دی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اگر اسٹیٹ بینک جو ہے غیر ملکی اخبارات میں اشتہار شائع کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی ڈالرز کی درخواست کو منظور کر لیتا ہے تو بین الاقوامی ٹینڈر جاری کرنے کے پورے عمل میں کم از کم 3 مہینے لگ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہائرنگ ہے اس کا ٹوٹل پروسیجر 3 مہینے یہ لے لے گا، اور ہائرنگ کے بعد مزید تقریباً 3 مہینے کا کام اس انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو ہے اس کو لگ سکتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہے ابھی وہ سمجھ لیں کہ اگلے مالی سال میں ہی شروع ہو سکے گی، اگلے مالی سال میں بھی کب شروع ہوگی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رہے یہ رنگ روڈ راولپنڈی کا پروجیکٹ جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کرپشن کے بعد جب روکا گیا تھا تو اس کے بعد سے ابھی تک یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے، حالانکہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے اس کو بھی ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اس کا، لیکن فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن بھی اس منصوبے پہ کام شروع کرنے کا ابھی تک انتظار جو ہے یہ کر رہی ہے، آلدو ان لوگوں نے اچھے خاصے اماؤنٹ کی بینک گارنٹی جو ہے وہ بھی جمع کروا دی ہے، لیکن نئی حکومت جو آئی تھی وفاقی حکومت، اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس منصوبے کے لیے بہترین روٹ جو ہے اس کے فیصلے کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی تجویز دی گئی تھی، اور اس کے لیے 2 مقامی کمپنیز جو ہیں انہوں نے بھی درخواست دی تھی، لیکن بعد میں انہیں چیک کرنے کے بعد ان میں مہارت کی کمی پائی گئی جس کی وجہ سے انہیں نااہل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آر ڈی اے جو ہے وہ دوبارہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے پاس گیا تھا جس نے ان بولیوں کی دوبارہ ایڈورٹائزمنٹ کی اجازت مانگی تھی، اور دوسرا آپشن یہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر مقامی سطح پر فنڈز نہیں ملتی تو انٹرنیشنلی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے تاکہ انٹرنیشنلی کوئی کنسلٹنٹ ڈھونڈا جائے، لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں انٹرنیشنلی ان لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس کے لیے ڈالر ہی نہیں ان کے اپروو ہو رہے، اور اس معاشی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے ابھی تک فی الحال اس کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 سال میں پنجاب میں راولپنڈی جو ہے کسی بھی میگا پروجیکٹ سے ٹوٹلی محروم رہا ہے، اور میگا پروجیکٹس کے بجائے تھوڑا بھی جو کام ہوا ہے وہ کٹا بچاؤ، میواکی فارسٹ وغیرہ ہو گئے، رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے، یہ اسی قسم کے چھوٹی موٹی اسکیموں وغیرہ پہ کام ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بار بار وعدوں کے باوجود بھی ضلع کے لیے پانی کی فراہمی، سڑکوں کے بنیادی سٹرکچر اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق 9 منصوبوں کو انتہائی تاخیر کے بعد اگلے سال کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال میں پنجاب اسمبلی جو تحلیل ہوئی ہے اس کی وجہ سے پنجاب سمیت ضلع راولپنڈی جو ہے اس کے بھی اربوں روپے کے جو منصوبے جاری کرنے تھے الیکشنز کی وجہ سے وہ سارے بھی ٹھپ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 500 کے لگ بھگ چھوٹے موٹے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے تھے، یعنی وہ چھوٹی موٹی ریپیئر وغیرہ بھی سڑکوں کی نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جیسا کہ کچہری چوک فلائی اوور جو ہے اس کے لیے فنڈز بھی جاری ہو گئے تھے، اس کے لیے اجازت بھی ہو گئی تھی، کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا تھا، کام سٹارٹ کرنا تھا، لیکن آر ڈی اے اس کا کام ابھی تک سٹارٹ نہیں کر سکا، اور پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ کام سٹارٹ کرنے کے بعد باقی کے پیسے بھی ان کو ریسیو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے،
اور اس کے علاوہ ڈیفنس چوک، فلائی اوور، انڈر پاسز، سگنل فری پروجیکٹ، لیاقت باغ اور مریڑ چوک انڈر پاسز، سگنل فری پروجیکٹ، اور اسلام آباد سے ڈبل روڈ کو ملانے والی IJP روڈ پر 9th ایونیو چوک پر فلائی اوور پروجیکٹ، یہ سارے فائلوں میں ہی بند نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ طویل عرصے سے التوا کا شکار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد جو رکھ دیا گیا تھا وہ بھی تاخیر کا شکار نظر آتا ہے، اور ابھی تک کام نہ شروع کرنے کی وجہ سے اس منصوبے کی لاگت تقریباً 32 ارب روپے سے بڑھ کے 80 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے سریا، سیمنٹ، ہر چیز کی مٹیریل جتنا بھی ہے کاسٹ انکریز ہو گئی ہے، فیول کاسٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہو گئی ہے، تو ان سب پروجیکٹس کی قیمت اب کافی زیادہ جم کر گئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے غازی بروتھا واٹر سپلائی منصوبہ بھی بننا تھا، اس پر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اگر دوسرے فلاحی پروجیکٹس کو دیکھیں تو شہریوں کے لیے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جو نیا ہاسپٹل بنایا گیا تھا 2012 میں شروع کیا گیا تھا RIUT، ابھی تک ایمرجنسی اور OPD کی سہولت تک محدود ہے۔ اس ہسپتال کو مکمل طور پر فعال نہیں کیا جا سکا، جبکہ اصغر مال روڈ پر واقع مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی تقدیر 90% سول ورک مکمل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس سال نہیں ہو سکا یہ سب کام، تو جون کے بعد جو اگلا مالیاتی سال شروع ہوگا اس میں کم از کم کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ایٹ لیسٹ راولپنڈی کے لیے سٹارٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان پروجیکٹس کا ٹارگٹ رکھ کے بہت سے لوگوں نے ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تاکہ جب یہ پروجیکٹس بنیں تو ان کی انویسٹمنٹ کی ویلیو میں اضافہ ہو۔ کیونکہ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں اس کی ویلیو کافی حد تک ڈیکریز ہوئی ہے، صرف وہ ایریاز جہاں پر پروجیکٹس بن رہے ہیں، یعنی میگا پروجیکٹس یا اس ٹائپ کی کوئی چیز بن رہی ہے، صرف اسی جگہ پر ہی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے، یا پھر وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی ویلیو سٹیبل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل لیں تو ہر جگہ پر ریٹس کافی حد تک نیچے آ چکے ہیں، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ریٹ ٹوٹا ہے، لیکن بارہ کہو والی سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہاں پر ریٹ نہ صرف سٹیبل رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر بارہ کہو بائی پاس پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے، وہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے رش کافی حد تک کم ہو جائے گا اور بہت اچھا ایڈیشن ہوگا وہ اس ایریے کے لیے، تو اس کی ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں الیکشنز وغیرہ ہو جائیں اور ملک بحرانوں سے نکل آئے، راولپنڈی سے ریلیٹڈ جتنے بھی میگا پروجیکٹس تھے ان سے ریلیٹڈ یہ اپڈیٹس تھیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔